محمد المصطفى وأحمد المرتضى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو البتہ ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو پھیرو اپنے چہروں کو اسی کی طرف، مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، اور جو لوگ کتاب دیے گئے یعنی اہل کتاب وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ بے شک وہی قبلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں. پچھلی آیت مبارکہ میں قبلہ کے تبدیلی کی ایک وجہ بیان کی گئی تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ آزمانا مقصود تھا کہ کون جو ہے نا وہ ایمان والوں میں سے ثابت قدم رہتا ہے اور کون ہے جو چوں چیران کرتا ہے. تو جو ایمان والے تھے، جو ملت حنفیہ پر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے، انہوں نے بخوشی اس قبلہ کو قبول کر دیا کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور جو اہل کتاب تھے وہ اعتراض کرنے لگے، اہل کتاب اعتراض کرنے لگے کہ جیسے ان کا قبلہ ایک نہیں ہے ایسے ان کا دین میں بھی کوئی ثبات نہیں ہوگا. تو پچھلی آیت میں یہ بتلایا گیا کہ قبلہ کی تبدیلی ایک آزمائش تھی. اور اس آیت مبارکہ میں دوسری وجہ بیان کی گئی ہے کہ ہم نے قبلہ آپ کو کعبۃ اللہ کیوں دیا، بیت اللہ جو کہ کعبۃ اللہ ہے وہ آپ کو کیوں دیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی دعویٰ رسالت سے پہلے، نبوت کے دعویٰ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے مطابق اپنے اعمال کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبلہ وہ بیت اللہ تھا. اور جو قریش تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے تھے، اور قریش بھی یہی پسند کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ یہی ہو بیت اللہ. اور جیسے بھی وہ عبادت کرتے تھے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تھے، اگرچہ بیت اللہ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی وہ رخ بیت اللہ کی طرف کرتے تھے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی یہ قبلہ تھا، خاندان کے اندر یہی قبلہ مشہور تھا اور ملت ابراہیمی کے اندر بھی یہی قبلہ تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا اس قبلہ کو پسند کرتے تھے. اور جو اللہ کے مقبول بندے ہیں نا، اللہ کے مقبول یعنی انبیاء علیہ السلام، وہ اس وقت تک اللہ سے وہ چیز نہیں مانگتے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. تو اللہ نے اجازت دے دی کہ اب جو ہے نا آپ اس قبلہ کے متعلق دعا کریں کہ آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر جو ہے نا یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرا قبلہ بدل دو. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے نا اس اشتیاق میں اور شوق میں یہ دعا کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے جملے میں وعدہ فرمایا اور وعدہ فرما کر فوراً اس وعدے کی تکمیل کر دی. دو خوشیاں عطا کی، ایک تو وعدہ کیا کہ ہم آپ کا قبلہ بدل دیں گے، اور وعدہ کرتے ہی ساتھ حکم بھی دے دیا کہ اپنا چہرہ بدل دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معروف، یہ بنو سلمہ کا کوئی فرد ہے، اس کے گھر تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اب آپ کا قبلہ ہم تبدیل کر دیں گے. یہ پہلے وعدہ کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پر تشریف لے گئے. اور جو ہی ظہر کی نماز میں کھڑے ہوئے، بعض کہتے ہیں عصر کی نماز تھی، بعض ظہر، مگر زیادہ یہی ہے کہ ظہر کی نماز تھی. تو ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک وہ بیت المقدس کی طرف تھا کہ دوران نماز ہی حکم آ گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. تو دوران نماز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر دیا. کیونکہ اصل اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے.
پہلے اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف، جو یہ حکم بدلا وہ حکم پہلا منسوخ اور نیا حکم شروع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی رخ بدلا، اور ایسے رخ بدلا کہ صحابہ کرام نے بھی پھر اپنی صفیں بدل دی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بدلتے گئے، صحابہ بھی پیچھے پیچھے اپنی صفیں بدلتے گئے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ بدلا، اور اسی بنی سلمہ کے اندر وہ مسجد مشہور ہے، مسجد القبلتین، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اپنا رخ بدلا، تو حکم آیا کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف بدل دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وعدہ دیا، یہ خوشی عطا کی، پھر حکم دیا، اور حکم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ دو خوشیاں عطا کی کہ آپ کی خواہش کو پورا کریں گے، اور آپ کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔